نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سامعین محترم، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ تغابن کے بارے میں بتاؤں گا کہ سورہ تغابن کی ایسی عجیب و غریب برکات ہیں کہ آپ جان کر رہن رہیں گے۔ تو سورہ تغابن کی 18 آیہ مبارکہ اور 2 رکوع ہیں، اور یہ مدنی سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 108 اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 64 نمبر پر ہے۔ تو ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت، ہر سورہ مبارکہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت سے برکات اور بہت سی فضیلتیں ہیں، لیکن کچھ ایسی خاص آیہ مبارکہ اور سورہ مبارکہ ہیں کہ جن کے بڑے عجیب و غریب برکات اور فضائل ہیں، اور ان میں ایک یہ سورہ تغابن ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے بعض انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بعض پر فضیلت دی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، بعض رسولوں کو بعض پر۔ تو ایسی ہی اس سورہ مبارکہ میں بھی بڑی فضیلت اور بڑی عجیب و غریب برکات ہیں اس سورہ مبارکہ کے۔ اور اگر آپ کو کوئی سخت پریشانی ہے، کوئی سخت مسئلہ ہے کہ جو حل نہیں ہو رہا، جس کے درمیان مابعد المشرق کا فاصلہ ہے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان کا اتنا بڑا فاصلہ ہے، آپ اور آپ کے مقاصد میں، مسائل میں اتنا بڑا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا، ناممکن ہو رہا ہے، آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ اپنی زندگی کے اندر ایسے مشاہدات دیکھیں گے جو آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کو 41 دفعہ پڑھنا ہے، اور صبح فجر سے پہلے اس کا پڑھنا یاقوت والمرجان ہے، اور فجر کے بعد من الذهب والفضہ ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے روزانہ 1 دفعہ اس کو پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کے ہر مسائل میں آسانی ہوگی، کسی بھی مسئلے کے لیے آپ کریں گے انشاءاللہ العزیز، رزق کا مسئلہ اور لاعلاج مرض ہے کہ جس کے بارے میں ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں، تو اس کے بارے میں آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں اور اس پر دم کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ مریض کو درمیان میں بٹھائیں اور 4 چفیری آپ بیٹھ کر پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کو ضرور صحتیابی ہوگی، اور حتیٰ کہ اگر وہ اس کا کوئی علاج نہ ہو، مرنے کے قریب ہو، مردہ لاش ہو، تو انشاءاللہ العزیز وہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا، یہ سورہ پڑھی تو ہم کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھیں، آپ 1 دفعہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے 1 دفعہ پڑھ لیا تو پھر یہ کہیں کہ میرا کام نہیں ہوا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ میں نے کوئی وظیفہ کیا، کوئی سورہ پڑھی اور مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا، تو وہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ سے کہ ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں، کیونکہ وہ اللہ کی صفات کے منکر ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، جو بھی وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے ضرور قبول کر دیتے ہیں، کیوں کہ اگر پہلی تو یہ کہ وہ اس کی دعا دنیا ہی میں قبول ہوتی ہے جو وہ مانگتا ہے،
اگر دنیا میں نہ قبول ہو تو آخرت میں اس کا بدل ضرور ملتا ہے۔ اور حدیث میں جو یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگ ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن بندے کو جب ان کی دعاؤں کا بدل ملے گا تو وہ کہے گا کہ مجھے یہ کس لیے مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ نے دنیا کے اندر فلاں فلاں دعا کی تھی اور جو وہاں قبول تو نہیں ہوئی تھی، لیکن بظاہر وہاں قبول نہیں ہوئی تھی، لیکن آج اس کا بدل تمہیں مل رہا ہے۔ اس لیے ہم جب تک ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس وقت تک ہم کرتے رہیں اور اللہ پر امید اور یقین کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا وہ مقصد ضرور حل ہوگا۔ اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو آپ نے اس وقت تک اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس آپ نے ایک ہفتہ 5 دن 3 دن پڑھ دیا، نہیں، آپ نے پہلی دفعہ اس کو 41 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے روزانہ اس کو اپنا معمول بنانا ہے۔ اگر انشاءاللہ العزیز اس کو آپ معمول بنائیں گے، اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کے اندر ایسے مشاہدات دیکھیں گے جو آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ انشاءاللہ العظیم میں آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کے پورے یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کریں گے تو آپ اپنی زندگی کے اندر اس کے مشاہدات دیکھ لیں گے۔ اور ایک فقیر عاشق نے جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھا تو پھر اس کے کمالات کیا تھے، تو جانیے ایک ایمان افروز واقعہ۔ تو ایک عاشق نے جب اس سورہ مبارکہ کو، ایک فقیر تھا تو گاؤں کے اندر اس نے ایک لمبردار کی بیٹی پر اس کی نظر تھی، وہ کہتا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گا، ایک طرف لمبردار کی بیٹی اور ایک طرف ایک فقیر۔ تو جب لمبردار کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ اس نے اسے خوب مارا، خوب اس کی پٹائی کی۔ تو اس کے بعد اس کی ایک لمبردار کی بیٹی پر اس کی نظر تھی، وہ کہتا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گا، ایک طرف لمبردار کی بیٹی اور ایک طرف ایک فقیر۔ تو جب لمبردار کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ اس نے اسے خوب مارا، خوب اس کی پٹائی کی۔ تو اس کے بعد اس کی بیٹی پاگل ہوگی اور وہ گھر سے بغیر بتائے جا رہی ہے اور بغیر پردے کے جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد فقیر نے سورۃ تغابن پڑھنا شروع کر دی۔ دیکھیے ابھی اس کے کمالات۔ تو اس لمبردار نے بہت کوشش کی، 70 علاج وغیرہ کروائے، لیکن اس کو کوئی صحتیابی نہ ہوئی، اور آخر کار نوبت اس تک پہنچ آئی کہ اس کو زنجیروں سے باندھا گیا، اس لڑکی کو۔ اور بادشاہ نے، لمبردار نے ایک دن ایک بزرگ کو بلایا، اور بزرگ نے جب دیکھا تو اس نے پوچھا کہ اس کو کسی غریب اور فقیر کی جو ہے دل آزاری ہوئی ہے، تو اس لیے اسے صحت نہیں مل رہی اور اس سے معافی مانگی جائے۔ چنانچہ لمبردار نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک فقیر تھا اور وہ اس کا نام لیتا تھا، اور بزرگ نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ اور اس سے معافی مانگو۔ چنانچہ اس لمبردار نے اس فقیر کو بلایا اور کہا کہ میں آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں اور رشتہ بھی تیار ہے۔ تو دیکھیں اس کے کمال کہ یہ سورہ تغابن اس نے پڑھی اور اس کے کمالات کیا کہ پورے ہو گئے۔ اور اگر آپ کو بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اگر آپ بھی کسی کو چاہتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز سورۃ تغابن کو پڑھیں، جہاں بھی آپ جائیں گے انشاءاللہ العزیز وہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بڑے عجیب و غریب برکات اور فضائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی ضرور عطا ہوگی، لیکن آپ نے پڑھنا ہے، اور جو ہم نے طریقہ بتایا ہوا ہے انشاءاللہ العزیز آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ پوری کامیابی اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے دیکھنے والے سامعین اور ناظرین کو اس وظیفے کو پڑھنے والا بنائے اور اس کو اپنی زندگیوں کا معمول بنائے۔ اور آخر میں ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر اور لازمی ضرور کریں۔ انشاءاللہ العزیز پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔